دیکھیے انڈیا نے شروع ہی میں جاگیرداری کا نظام پورا ختم کر دیا تھا. ادھر کون سی بڑی زمینیں اب رہ گئی ہیں؟ نہرو نے آتے ہی اس نے کہا کہ ادھر جو بڑے جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں، ہم یہاں زرعی اصلاحات کے ذریعے سب کو ختم کر دیں گے. جناح صاحب نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں زرعی اصلاحات کریں گے. نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہوا. اور اب تو یہ کہ شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ زرعی اصلاحات خلاف اسلام ہے، تو جاگیرداری نظام کو جائز قرار دیا. اب یہ چیزیں ہمیں بدلنی ہوں گی. جناح بہت بڑا ایجنڈا ہے. آپ نے تو بڑی زبردست بات کی، تو میں اسی پہ سوچ رہا تھا. تو جناح صاحب کی آپ نے بات کی، تو جناح صاحب کا کیا ویژن تھا ایجوکیشن؟ کیونکہ بات تعلیمی نظام سے آتا ہے، رولز، لاز، ریگولیشنز، کنسٹیٹیوشن اور آئین سے. ہم تو شروع سے آئین کے میکنزم بنائے نہیں. ہم تو وہاں تو آئین بن گیا لیکن یہاں آئین تھا ہی نہیں. تو جناح صاحب کا ویژن تعلیم کے حوالے سے کیا تھا؟ تعلیم کے حوالے سے ہلکا پھلکا تھا. 1947 میں ایک ایجوکیشن کانفرنس ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ تعلیم بڑی اہم چیز ہے. خیر وہ کس کو نہیں معلوم ہے، لیکن جب بجٹ کی بات آئی تو وہی 2.5% کل قومی پیداوار کا اس کام پر مختص کیا گیا. سو 2.5% آف GNP اس وقت تھا اور وہ اب تک رہا ہے. کوئی خاص جناح صاحب کا ویژن نہیں تھا جہاں تک سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے. اس کے برعکس نہرو نے ہر موقع پر یہ کہا کہ اگر ہندوستان کو ایک جدید ملک بننا ہے تو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہوگا، ایک سائنسی کلچر یہاں بنانا ہوگا. اور یہ اس نے انڈیا کے آئین میں داخل کر دیا. جو سائنٹیفک ٹیمپر کا لفظ ہے نا، سائنٹیفک ٹیمپر، سائنسی مزاج، یہ نہرو کا بنایا ہوا فقرہ ہے جو انڈیا کے آئین میں شامل ہے. تو جناح صاحب ان کا رول صرف یہ تھا کہ 2 قومیں ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. آگے کوئی ویژن انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں کیا. اگر ہے تو پلیز مجھے بتائیں، کیونکہ انہوں نے کبھی اس کے اوپر کچھ لکھا نہیں. بولے بہت کچھ لیکن لکھا نہیں. اور یہ زبان بھی تو وہ چونکہ خود وہ بڑی اچھی انگریزی بھی بول لیتے تھے، لیکن بہترین. لے جا کے اس کو اردو بنانا، پھر بنگال میں جا کے جیسے انہوں نے کہا اسپیچ کی، تو یہ کہاں سے ان کو کہا کہ یار نہیں انگلش نہیں، اب اردو پہ ہم آتے ہیں؟ تو یہ کہاں سے؟ نہ ہندی، نہ کوئی عربی، نہ کوئی فارسی. تو ایسے ہے نا، اس کو تاریخ کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اردو نارتھ انڈیا کے مسلمان، یوپی کے مسلمان وہ کہتے تھے اردو ہماری زبان ہے، ہم مسلمان ہیں، تو اسی لیے تمام مسلمانوں کے لیے اردو ہونا، اردو زبان قبول کرنا ضروری ہے. بنگالیوں نے شروع میں اس پر کوئی زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ جو بڑے ہندو زمیندار ہیں جو ایسٹ بنگال میں ہیں کہ ان سے وہ چھٹکارا حاصل کریں، تو وہ بہت شوق سے پاکستان کا نعرہ لگانے لگے. جناح صاحب نے اس وقت تو بالکل یہ نہیں کہا کہ جب پاکستان بنے گا، اگر پاکستان بنا تو تم کو اپنی زبان چھوڑنی پڑے گی. لیکن جو ہی پاکستان بنا تو ادھر پہنچے اور یہ فرمایا انہوں نے کہ یہاں بنگلہ نہیں چلے گی، یہاں اردو چلے گی. اب لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں کیونکہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ وہ انگریزی بول رہے تھے. لیکن جب سمجھ میں آئے تو ادھر بلوا ہو گیا، پھر ان کو بھاگنا پڑا وہاں سے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو یہ کہتا ہے کہ بنگلہ ہونی چاہیے اردو نہیں، وہ پاکستان کا دشمن ہے. اب وہ جو نیم کالنگ ہے نا،